آج کا یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہمارے صوبے کی سیاست کے لیے سنگ میل بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں منزل میں پہنچنے میں ہماری مدد فرما دے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد دوسری بات، دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اختلاف پایا جاتا ہے دو قسم کا۔ ایک فقہی اختلاف ہے اور ایک فکر و نظر کا اختلاف ہے۔ فقہی اختلاف تو ہم جانتے ہیں، اس میں توانائی بھی صرف ہوتی ہے، یہ شیعہ اور سنی ہوتا ہے، یہ مقلد اور غیر مقلد ہوتا ہے، اور یہ اختلاف دیوبندی اور بریلی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی جرنیل کی بات کرتے ہیں تو بارڈر پر لڑنے والا فوجی ہمارا مراد نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ اس کے مقابلے میں دشمن 7 گنا بڑا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ نہیں بچ سکے گا۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اپنا حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم سیاست نہیں کرتے اور پھر سیاست کرتے ہیں، تو ان کو پھر بتانا چاہتے ہیں ہماری وہ مراد ہوتی ہے۔ ہمارے مقتدر لوگ آپ کہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں یا سیاسی جرنیل کہیں، ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام لوگ ان فقہی اختلافات کے اندر پڑے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اختلاف ہمارا ہاں فکر و نظر کا اختلاف ہے، اس کی طرف ہمارے علماء نے توجہ نہیں کی۔ فکر و نظر کا مخالف کون ہے؟ وہ جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے اور اسلامی شریعت کی بات سے کتراتا ہے۔ فکر و نظر کا مخالف کون ہے؟ وہ جو آزاد خیالی اور روشن خیالی کی بات کرتا ہے اور اسلامی شریعت کی بات سے کتراتا ہے، اور وہ جو بیرون ملک کی ترقی کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو ماڈریٹ ثابت کرتا ہے، اور وہ ہمارے بارے میں اس کی رائے ہے کہ ہم اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے یہ افسوس کرنا اس بڑے اجتماع کے سامنے کہ ہم نے کبھی بھی فکر و نظر کے مخالف پر محنت نہیں کی۔ یہ لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ ہم جمعیت علماء اسلام میں کیوں آئیں اور باقی جماعتوں میں ہم کیوں وہاں سے نکل کر آ جائیں۔ دونوں جماعتوں میں فرق نظر نہیں آتا۔ پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ مسلکی اختلافات کا نقصان زیادہ نہیں ہوا، زیادہ نقصان یہ فکر و نظر والوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ میری درخواست ہوگی آج جب آپ جائیں، آپ تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خطاب کے لیے ہم سب آئے ہیں، ساتھ اس طالب علم کی یہ بات بھی آپ لے جائیں کہ ہم نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو فکر و نظر کا مخالف بھی بتانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ فکر و نظر کے مخالف کا ساتھ نہ دیں۔ جب ہم ساتھ یہ بات نہیں بتاتے تو پولنگ کے دن ہمیں مشکل پیش آتی ہے اور پھر ہماری بات وہ اس وقت نہیں مانتے، لہٰذا اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ بات سمجھائی تو ہماری بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ انتہائی قابل احترام سامعین، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب میدان نہیں، ایوان نہیں میدان، اور ہمارے سٹیج کے ماتھے پر بھی لکھا ہوا ہے، بہت بڑا پینافلیکس ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ عادی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پورا اعلان یہ ہے کہ ایوان نہیں میدان اور میدان نہیں پہاڑ۔ اس کا بہت اچھا مطلب ہے، اور جن لوگوں کو ہم ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں نہ آؤ، تو وہ لوگ ایوان نہیں میدان اس سے نہیں ڈرتے، وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ میدان نہیں پہاڑ کا جب موقع آئے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ہم جہادی لوگ ہیں، ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں تو کتاب المغازی پڑھتے ہیں، ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں تو کتاب الجہاد پڑھتے ہیں، ہم جہاد کے ٹریننگ یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاد کریں۔ ہمیں اکابر جمعیت نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے بندوق نہیں اٹھانی۔ منع تو انہوں نے کیا نظریاتی طور پر،
لیکن اس کا فائدہ ہوا آج ان لوگوں کو جن کے پاس بندوق ہے، ہماری بندوق ہے، مراد آرمی ہے، ان کو فائدہ ہوا کہ یہ لوگ جب بندوق کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یہ موم کی ناک ہے، جیسے ہم نتیجہ تبدیل کرنا چاہے تو ہم کریں گے، ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ میں آج ذمہ دارانہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے جو جہاد چھوڑا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور ووٹ کے ذریعے ہم اسلامی نظام کی بات کرتے تھے، یہ عارضی اعلان تھا، مستقل اعلان نہیں ہے۔ آج جب آپ نے جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا اور آج پیسے لے کر آپ نے اسمبلیاں دلوائیں اور بیچیں اور آپ نے مال بھی کمایا، لوگوں کی رائے کو بھی تبدیل کیا، تو ایک بار پہلی دفعہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم سیاست کو چھوڑ دیں اور جہاد اور انقلاب کی طرف آ جائیں، پھر ہمیں منایا گیا اور آج دوبارہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کیوں نہ اس میدان کو چھوڑ دیا جائے اور پہاڑوں میں بسیرا کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے فتنے کے زمانے میں وہ آدمی اپنے ایمان کو بچائے گا جو آدمی آگے بڑھ کر پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چلا کر اپنے ایمان کو محفوظ کرے گا۔ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا 2017 میں 7 سالہ کانفرنس ہوئی تھی، اسی طرح مجھے بولنے کا موقع دیا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ فوجیوں، سیاسی فوجیوں، کسی اور کا نتیجہ تبدیل کرتے ہو تو کرو، ہمارا نتیجہ تبدیل نہیں کرو۔ ہم لوگ گولی سے نہیں ڈرتے، ہم لوگ گالی سے نہیں ڈرتے، اور ہم لوگ بارش سے نہیں ڈرتے، ہم لوگ جالہ باری برف سے نہیں ڈرتے۔ ہم اس علاقے میں ابھی نہیں آئے، ہم پہلے کے یہاں موجود ہے۔ ہمارا بایو ڈیٹا نکالو، ہمارا فارم بھی نکالو، ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، ہم کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جمہوریت میں چل رہے ہیں۔ ہم شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں، ہم تحریک آزادی چلانے والوں کے بیٹے ہیں، ہم شہدائے بالاکوٹ کے بیٹے ہیں، ہم حاجی صاحب ترنگزئی کے بیٹے ہیں، ہم مولانا محمود حسن شیخ الہند کے بیٹے ہیں، انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ملانے والوں کے بیٹے ہیں۔ ہم نے پھانسیاں بہت دیکھی ہیں، ہم نے پھانسی کو سلام کیا ہے، ہم نے موت کو خندق پیشانی سے قبول کیا ہے، موت نے ہماری تعریف کی ہے، ہمارے اندر ڈر نہیں ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، مخلوق کا خوف نہیں ہوگا، صدر کا خوف نہیں ہوگا، جج کا خوف نہیں ہوگا، جرنیل کا خوف نہیں ہوگا، اور جب ہمارے دل میں جرنیلوں کا خوف آ جائے، ججز کا خوف آ جائے، پھر یہ مشرک ہوتا ہے، موحد نہیں ہوتا۔ ہم توحید کے وہ علم بردار ہیں کہ نہیں جھکے تھے، نہیں جھکے ہیں، نہیں جھکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضمیر میں سر بلندی رکھی ہے، ازل سے رچ گئی ہے، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں۔ ہمیں تو ٹوٹنا آتا ہے، جھک جانا نہیں آتا۔ میرے خیال کے اندر آج اس عوامی اسمبلی، میری رائے تو یہ قومی اسمبلی ہے، وہ جو قومی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قومی اسمبلی وہ قوم کی اسمبلی نہیں، یہ قومی اسمبلی ہے۔ ہماری جماعت نے طے کی عوامی اسمبلی ٹھیک ہے۔ آج اس عوامی اسمبلی کے میں فردی جرم عائد کرنا چاہتا ہوں۔ کس پر؟ اس پر جو اپنے آپ کو فردی جرم سے، عدالت سے بالا سمجھتا ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوتی صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ آپ میڈیا پر ہمیں موقع نہ دو، ہمارا نام بلیک لسٹ کر دو، آپ ہمارے قائد کے بیان کو میوٹ کر دو، لیکن آپ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکتے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. فرد جرم عائد کر رہا ہوں، ہمارے جید علماء کرام کو کیوں شہید کیا؟ فرد جرم عائد کر رہا ہوں، لال مسجد کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو کیوں قتل کیا؟ فرد جرم عائد کرنا چاہتا ہوں. ڈما ڈولا میں ایک مدرسہ جس میں 8 سالہ اور 7 سالہ بچے تھے، ان کو کیوں ٹکڑے ٹکڑے کیا؟ فرد جرم عائد کرنا چاہتا ہوں کہ 1953 میں ایک ہی دن میں ہمارے 10,000 لوگ کیوں شہید کیے؟ یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر آئین کو نہیں مانتے، آئین ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اگر آپ آئین کو نہیں مانیں گے پھر کسی اور کو بھی آئین کے لیے آپ مجبور نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اب جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے. ہم میں مسلم لیگ نون میں فرق ہے، ہم میں اور پی ٹی آئی میں فرق ہے، ہم میں پیپلز پارٹی میں فرق ہے. مجھے جانا ہوتا ہے پارٹی کی نمائندگی کے لیے ٹی وی ٹاک شو میں. آج تک کوئی جماعت والا ہمارے موقف کو جھٹلا نہیں سکا. 2018 میں بھی دانلی ہوئی تھی، لیکن اس دانلی کا فائدہ عمران خان کو ہوا تو کہا وہ دانلی ٹھیک ہے جس کا فائدہ عمران خان کو ہوتا ہے. آج بھی دانلی ہوئی اور آج کی دانلی کا فائدہ صدر صاحب کو ہوا، زرداری صاحب کو اور شہباز شریف کو ہوا. تو آج مسلم لیگ کہتی ہے آج دانلی نہیں ہوئی. کل میرا اور مسلم لیگ کا موقف ایک تھا اور آج میرا اور پی ٹی آئی کا موقف تقریباً ایک ہے. جس لہجے میں آج نون بات کر رہی ہے اسی لہجے میں کل پی ٹی آئی بات کر رہی تھی، اور جس لہجے میں کل پی ٹی آئی والے معیشت کی بات کر رہے تھے اور کہتے مٹی پاؤ، آج اسی لہجے میں نون کی بات کر رہے ہیں. آپ تینوں جماعتوں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سیاسی جرنیل ٹھپے لگائیں اور وہ دانلی کریں اور دانلی کا فائدہ ہمیں ہو تو دانلی نہیں شمار کی جائے گی، اور دانلی کا فائدہ نہ ہو تو پھر دانلی شمار ہوگی. ہمارا موقف کل بھی ٹھیک تھا، آج بھی ٹھیک ہے. کل ٹھیک تھا، اس کی تائید نون والے پیپلز پارٹی والے کریں گے. آج ٹھیک ہے، اس کی تائید پی ٹی آئی والے کریں گے. ہمیں نہیں چاہیے گورنری، ہمیں نہیں چاہیے تمہارے عہدے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری مراعات. انشاءاللہ اب ہم نکلے ہیں، اداروں کو دائرے میں رکھیں گے اور عوام کا چوری شدہ مینڈیٹ اس کا پوچھیں گے. بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، اونچی آواز میں بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ. لہذا ہمارے اس موقف کے لیے قوم نکلے. اگر قوم کی بات نہیں مانی گئی تو ہمارے پاس پہاڑ جانے کا راستہ موجود ہے، ہم سیاست کو چھوڑ دیں گے. پھر آپ کی گلی گلی کوچے کوچے میں لڑائی ہوگی، اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ پرامن لوگوں کو مجبور کرتے ہو. میں آپ سے یہ بھی گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1977 میں ہم نے بھٹو کے خلاف تحریک چلائی. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تحریک کے قائد تھے. تمام جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب حکومت جاتی ہے اقتدار والوں سے، اختلاف والوں کے پاس آ جاتی ہے. جب ہمارا موقع ہے کہ مولانا مفتی محمود وہ وزیر اعظم بن جائیں تو ہمیں نہیں بنایا گیا، نہیں چھوڑا گیا، اور ایک جرنل آیا لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے. تو پھر آپ نے وہ پرامن راستہ نہیں چھوڑا. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، 2002 میں قوم نے ہمیں بہت زیادہ ووٹ دیے. اس وقت مشرف پاکستان مسلم لیگ کاف کو سپورٹ کر رہا تھا. ہمارے خلاف صوبائی اسمبلی میں 10,000 ووٹ ڈالے گئے اور قومی اسمبلی میں 20,000 ووٹ ڈالے گئے. ہمارے جن لوگوں کی لیڈ 20 سے کم تھی وہ ہار گئے، پھر بھی ہم جیت گئے. اندازہ لگاؤ، مولانا فضل الرحمان ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار بنے. پوری آئی ایس آئی، پوری ایم آئی، سارے پاکستان کا خزانہ لے کر وہ گھومتی رہی اور آزاد لوگوں کو خریدتی رہی. جب مقابلہ ہوا تو جمالی 1 ووٹ سے جیتا. اس کا معنی یہ کہ قوم ہمارے ساتھ تھی اور آپ نے ہمارا راستہ روکا. ہم انقلابی لوگ ہیں،
ہمارا راستہ مت روکو، اس لیے کہ اگر آپ راستہ روکو گے تو یہ نقصیر کا خون ہے، اس کو ناک سے آنے دیجئے۔ اگر آپ ناک سے نہیں آنے دو گے تو یہ اپنا راستہ خود بنائے گا، اور اس راستے کا نام ہے انقلاب۔ مجھے بہت زیادہ فرمائش ہے کہ ساتھی کہتے ہیں کہ وہ جن اشعار میں ان کو سنایا کرتا ہوں وہ ضرور سنا دیے جائیں۔ او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹیں پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ انشاءاللہ قائد کے حکم پر اپنی جان قربان کرو گے انشاءاللہ۔ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو ہلاؤ، یہ پرچم والے پرچم کو ہلائیں، میڈیا والوں ان کے فوٹو کھینچو، ہمارے مت کھینچو۔ یہ اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ظلم و جبر کے خلاف اپنی جان دینے کی تیار ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، زندہ رہیں، جمعیت علماء اسلام کو مضبوط رکھ کریں، یہی ہے مشورہ۔ قربان میرا اہل دانش کو، مقام مصطفیٰ سمجھو، نظام مصطفیٰ لاؤ۔ پشتو میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔